جانے کا اتفاق ہوا، لیکن آپ کو جو میں بات عرض کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جہاں پر بھی ہندوستان میں جاتے ہیں ان کا جوش و جذبہ اپنی جگہ پر، لیکن ساتھ میں ہی وہ ممبئی کی جوانی کا بھی ذکر کرتے ہیں اور ممبئی کے جوانوں کا بھی ذکر کرتے ہیں، کیونکہ ایک بات مشہور تھی کہ یہاں سے جو آواز اٹھتی ہے اس میں دھمک ہوتی ہے، لیکن اتنے دنوں سے اتنے بڑے نوجوانوں کے مجمع سے ملاقات میری نہ ہو سکی، اور آج میں دیکھ رہا ہوں یہ کچا کچ بھرا ہوا گلستان اس بات کی غمازی کر رہا ہے کہ اب ممبئی کی سرزمین پر بھی بیداری آ چکی ہے۔ نکل کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو، اقبال نے کہا ہے نکل کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ اس شیر کے ہوشیار ہونے کا وقت آ چکا ہے جو اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ میں مختصر سی چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو ذہن میں اتر جائے۔ حالات کا رونا جو رو رہے ہیں آج، یقیناً ہر کوئی پریشان ہے ان حالات کو لے کر کہ کیا ہوگا۔ علماء بھی پریشان ہیں، مشائخ بھی، تنظیموں کے ملی سربراہ بھی، اور عوام تو عوام ہے، عوام الناس کا بھی یہی حال ہے کہ سب اس حال میں پریشان ہیں کہ روز بروز کوئی نیا فتنہ سننے کو ملتا ہے، روز بروز ہمارے دلوں کو جلانے کا کام کہیں نہ کہیں سے ہوتا ہے۔ باضابطہ یہ پری پلان سارے کام کیوں کیے جا رہے ہیں؟ مسلمان یہاں پر اگرچہ مائنورٹی میں ہے اور اقلیت میں کہے جاتے ہیں، لیکن مجھے بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ایک بات کی طرف آپ کبھی خیال کرتے ہیں؟ ہمارے حالات ایسے ہیں کہ ہمارے حالات کی تحقیق کرنے کے لیے کمیٹیاں بنائی گئی پچھلے کئی سالوں سے، سچر کمیٹی، سری کرشنا کمیٹی، سپریم کورٹ کے اور ہائی کورٹ کے ریٹائرڈ ججوں سے تحقیق کرائی گئی کہ مسلمانوں کا کیا حال ہے ہندوستان میں۔ انہوں نے جو رپورٹ پیش کی ہے وہ ایسی رپورٹ ہے کہ ہندوستان میں مسلمان دلت سماج سے بھی زیادہ نیچے کا حصہ گزار رہے ہیں، یعنی غربت و افلاس میں، ایجوکیشن میں، بہت سارے صفائی ستھرائی کے معاملات میں، ساری رپورٹوں میں موجود ہے۔ جس قوم کے بارے میں یہ رپورٹ دی گئی ہے کہ یہ نہتے ہیں، کمزور ہیں، توجہ، ان لوگوں کے پاس ایجوکیشن کی کمی ہے، ڈپارٹمنٹ میں ان کے کوئی نمائندگی نہیں ہے، سیاست میں ان کا کوئی قائد نہیں ہے، مال و دولت میں پیچھے ہیں، جاب لیس ہیں، یہ ساری رپورٹ موجود ہے، یہ زبانی نہیں لکھت میں موجود ہے۔ پھر میں یہ سوچتا ہوں جو قوم اتنی کمزور ہے یہاں پر یہی ساری میڈیا میں ڈسکشن کا موضوع کیوں بنی ہوئی ہے؟ یہ بات نہیں سمجھ میں آ رہی؟ جو قوم کمزور ہے، کچھ نہیں ہے اس کے پاس، پھر صبح سے شام تک یہ دجالی میڈیا کیوں اذان، برقعے، ٹوپی، داڑھی انہی پر کیوں ہے؟ ہمیں یہ سوچنا پڑتا ہے، ہمیں یہ سوچنا پڑتا ہے جب تم کہتے ہو کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس اور پھر صبح شام ان کی مالا جپتے ہو تو کچھ تو بات ہے، کچھ تو بات ہے جس کو اقبال نے کہا تھا۔ اقبال نے کہا تھا توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا۔ یہ حالات جو آج پیدا ہوئے ہیں، اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کیوں اس طرح کے، یہ کیا نیا ہے ہمارے لیے؟ میرے عزیزوں، اقبال نے یہ بھی کہا تھا ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، شرار لہبی سے چراغ مصطفی۔ یہ آج کا نیا معاملہ نہیں ہے، روز اول سے یہ مقابلہ دیکھا جا رہا ہے۔
روز اول سے دیکھا جا رہا ہے مکہ مکرمہ میں غریب صحابہ تھے میرے آقا کے ساتھ، لیکن ان کو مارا جاتا تھا، ان کی موب لنچنگ ہوتی تھی، انہیں قتل کیا گیا، ان کو سولیوں پر چڑھایا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عاشقوں کے ساتھ ہمیشہ آزمائش کا دور چلتا رہا ہے، اور یہی حقانیت کی جماعت ہی تو اپنا امتحان دینے کے لیے کربلا کے میدان میں بھی اتری تھی۔ بہت مختصر جماعت تھی، لیکن بڑے بڑے پہاڑوں سے ٹکر لینے کے لیے اتری تھی۔ تو دنیا یہ تاریخ ہماری جانتی ہے کہ ان کے لیے تعداد اہمیت نہیں رکھتے ہیں۔ ہاں، یہ امت محمدیہ کوانٹیٹی پہ نہیں چلتی ہے، کوالٹی پہ چلتی ہے۔ دنیا کو یہ پتا ہے۔ آج جو حالات کا رونا رو رہے ہیں اس پر میں گفتگو کو لے آتا ہوں میرے عزیزوں۔ یوں ہی گستاخیاں نہیں ہو رہی ہیں، یوں ہی اسلام مسلمانوں اور قرآن اور ذات رسول کو نشانہ نہیں بنایا جا رہا ہے۔ اس کے پیچھے بہت بڑے معاملات ہیں، عام آدمی اگرچہ نہ سمجھتا ہو، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں۔ برسوں تک تمہیں نشہ دیا گیا ہے، اور ہر زمانے میں یہ کیا گیا ہے۔ کئی طرح کے نشہ میں رکھ کر کے تمہیں سن کرنے کی کوششیں کی گئی، اور آج بھی کی جا رہی ہے۔ آج مسلمان معاشرہ جہاں جہاں بھی آباد ہے، ان کے محلوں کو دیکھو، نشہ بیچنے والے، نشہ کرنے والے، نشہ کے سپلائر، سب ان کو بنایا گیا۔ آتا کہاں سے؟ کون پہنچاتا ہے؟ تمہارے محلوں میں، تمہارے علاقوں میں یہ چیز کیوں ڈالی گئی؟ میں نشہ کا مطلب صرف افیون، کوکین اور ہیروئن کی بات نہیں کر رہا۔ اس سے بڑھ کر کے جو ایڈکٹ بنایا گیا ہے وہ انٹرنیٹ کا نشہ ہے۔ نہایت ہی بے ہودگی کے ساتھ نوجوان اپنے اخلاق و کردار کا قتل کر رہا ہے آج۔ تمہیں پتا ہے یہ سارے معاملات کیوں کیے جا رہے ہیں آج؟ تمہیں اندازہ ہے؟ سب سے زیادہ تمہیں بے حیا اور بے اخلاق بنانے کے لیے دنیا تلی ہوئی، اور سارا ٹک ٹاک کا مجرا صرف تمہاری جماعت میں کیوں آیا؟ یہ تمام بے حیائی کے چینل تم ہی لوگ کیوں چلانے لگ گئے؟ کوئی تو بات ہے۔ کچھ سازشوں کے شکار تم ہو گئے، تمہیں اندازہ تک نہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، 1400 سال سے پوری ظالم دنیا کو یہ پتا ہے، یہ محمد عربی کے غلام کبھی آمنے سامنے مقابلے میں نہیں آ سکتے، ان سے مقابلہ ہم نہیں کر سکتے۔ ان کا حال یہ ہے، مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا ہے۔ دنیا یہ جانتی ہے۔ ان کے ساتھ مقابلے کیا بدر میں نہیں ہوئے، احد میں نہیں ہوئے، خندق میں نہیں ہوئے، تبوک میں نہیں ہوا، کربلا میں نہیں ہوئے، صلاح الدین کے ساتھ نہیں ہوئے، شہاب الدین کے ساتھ نہیں ہوئے؟ تاریخ سب کو پتا ہے کہ یہ نبی پاک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہے۔ ان کا قتل کر دینا، ان کو ختم کر دینا یہ حل نہیں ہے، اس لیے کہ ان کو 1000 قتل کرو یہ خوشی سے مرنے کو تیار ہے اپنے نبی کے غلام۔ سچ کہہ رہا ہوں کہ نہیں کہہ رہا ہوں؟ دنیا کی واحد قوم ایسی ہے جو کفن اپنا ساتھ لے کر چلنے کو فخر محسوس کرتی ہے۔ وہ لوگ ہوں گے جو موت سے ڈر کر بھاگتے ہوں، جن کے بعد مرنے کے بعد ان کو لگتا ہو کہ جلنا ہی ہے، جلنا ہی ہے، جلنا ہی ہے، اندھیرا ہی ہے، اندھیرا ہی ہے۔ مومن موت سے ڈرتا نہیں، اس لیے کہ اسے یقین ہے کہ ادھر آنکھیں بند ہوگی، ادھر چہرہ مصطفیٰ کی زیارت ہے، نور مصطفیٰ کی روشنی ہوگی۔ مومن اس بات کا خوف نہیں کرتا، اور دنیا جانتی ہے یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا۔ دنیا نے یہ آج سے 100 سال پہلے بھی حربہ اپنایا تھا کہ انہیں توڑنے کے لیے جو چیزیں چاہیے وہ اخلاقی اعتبار سے، ان کے ایمان پر حملہ کرنے کے لیے یہ جو جال بنے گئے بے حیائی کے، فحاشی کے، نشہ کے، کہ تمہیں تمہارے نبی پاک سے اتنا دور کر دیا جائے کہ تمہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا احساس بھی نہ ہونے پائے، ان کے نام پاک کی عظمت اور ہیبت تمہارے دلوں سے نکال لی جائے۔ 100 سال پہلے شاعر مشرق اقبال نے کہا تھا، انگریز کیا کہتے ہیں جانتے؟ یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔
ان ظالموں نے کہا تھا روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو، یہ 1000 ٹکڑوں میں بدل جائے لیکن پھر جمع ہوتے ہیں۔ ان کو جمع کون کرتا ہے؟ ان کا کوئی لیڈر نہیں، ان کا کوئی قائد نہیں، ان کی کوئی سیاسی پلیٹ فارم نہیں، پھر انہیں جمع کون کرتا ہے؟ دنیا کے یہودی کہتے ہیں صرف نام محمد پھر جمع کرتا ہے۔ ان کے 1000 اختلافات ہوتے ہیں لیکن گنبد خضرا پر کسی کا اختلاف نہیں ہوتا، حضور کی ذات پر یہ پھر متحد ہوتے ہیں۔ لہٰذا اسی طاقت سے انہیں دور کر دیا جائے، اسی رسول سے رشتے کو کمزور کیا جائے، ان کے اخلاق سے ان کو عاری کر دیا جائے کہ مسلمان تو رہے لیکن نظام مصطفیٰ کی بات نہ کرے، اخلاق مصطفیٰ کی بات نہ کرے۔ آج تقریباً شاید وہ اپنے اس حربے میں اور اپنی سازش میں کامیاب ہوئے ہوں گے، کیونکہ بیشتر ہمارے نوجوانوں کے چہروں سے انہوں نے پہچان بھی ختم کر دی۔ آج ہمارا نوجوان باہر گھومتا ہے تو یہ پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے یہ تاجدار مدینہ کا غلام ہے کہ کسی اور کا غلام ہے۔ مشکل ہو گیا ہے، مشکل ہو گیا ہے۔ اپنی آئیڈینٹیٹی تم نے ختم کر دی اپنے ہاتھوں سے۔ تمہاری داڑھی تو سڑکوں پہ نالیوں میں بہہ رہی ہے، تمہاری ٹوپیاں تو کہیں اور چھپی ہوئی ہیں۔ تم نے اپنے آپ کو سوچا کہ میں نیوٹرل بن جاؤں، سیکولر بن جاؤں تاکہ وہ لوگ بھی راضی رہیں، یہ لوگ بھی راضی رہیں۔ یاد رکھنا ظالم کتوں کو اگر تم راضی کرتے کرتے 100 سال بھی بٹھا دو یہ تم سے ہرگز راضی نہ ہوں گے۔ تمہارا منصب صرف اتنا تھا، ایک بار تم گنبد خضرا کے مکی کو راضی کرنے کی کوشش کرتے۔ میرا رسول اتنا غیرت مند ہے کہ تمہاری آنکھوں سے آنسو نکلنے کو بھی وہ برداشت نہیں کرتے۔ قرآن کہتا عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا تکلیف میں پڑنا اس رسول کو دیکھا نہیں جاتا۔ ایک بار اگر تم راضی کرنے کی کوشش کرے، وہ آقا اتنے سخی ہے، ایسا لجپال گھرانہ ہے کہ سارے دروازے تمہارے لیے کشادہ فرما دیتے ہیں۔ میرے آقا تمہارے لیے ساری عزتیں پھر سے اللہ کریم کی بارگاہ میں سفارش کے ذریعے دلوا دیتے ہیں، لیکن حال یہ ہے کہ تم کسی کی جے جے کار میں عزت ڈھونڈ رہے ہو، کسی کی جوتیوں میں ڈھونڈ رہے ہو، کسی کی دھوتیوں میں ڈھونڈ رہے ہو۔ تمہیں عزت کا پتہ نہیں۔ قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو اللہ کے پاس ہے، رسول کے پاس ہے اور ایمان والوں کے لیے ہے، ایمان والوں کے لیے عزت ہے۔ مارارا متحرہ کے جلیل القدر بزرگ ہیں سید میاں مارا ربی رحمت اللہ علیہ، حضور سید العلماء فرماتے تھے کسی کی جے وجے کیوں پکارے کیا غرض ہم، کسی کی جے وجے کیوں پکارے کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ۔ اب آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں یہ جو حالات ہو رہے ہیں کس وجہ سے۔ تمہیں ایسے سن بنانے کی دنیا نے پلاننگ کی تھی کہ انہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے پتہ ہی نہ چلے، کیونکہ خطرہ انہی لوگوں سے ہے جو بار بار ناموس رسالت کی بات کرتے ہیں اس دنیا میں، اور یا ایسے ہو جائے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ بھی ہو انہیں اثر نہیں ہونا چاہیے، یہ خاموش جیتے رہے اپنی لائف میں انجوائے کرتے رہے۔ ان حالات کو لانے کے لیے تمہیں نشہ میں رکھا گیا، تمہیں انٹرنیٹ کا ایڈکٹ بنا دیا گیا، تمہیں بے حیا کر دیا گیا، فلموں سے گلیمر کی دنیا کا عاشق بنا دیا گیا۔ ہمارے بچے ہمارے نوجوان جینز پھاڑ کر کے بالوں میں ڈیزائن کر کے کسی کا فین بن کر کے فخر کرنے لگ گئے، ان کو ایسا لگنے لگا میں پوش ورلڈ میں جی رہا ہوں، میں بہت ہائی فائی لائف جی رہا ہوں۔ انہیں پتہ نہیں تمہاری جو ہائی فائی لائف کی بات کر رہے ہو یہ صرف تمہارے جوانی کے ایام ہیں، بس یہ گلیمر کی دنیا تم دیکھ رہے ہو، چاہے وہ سٹارز کو دیکھ کر کے تم فریفتہ ہو جاتے ہو کیا ان کی عزت ہے۔ میرے عزیزوں وہ بھیڑ ہے، عزت نہیں ہے، وہ بھیڑ ہے۔ تم پردے سیمی پر ٹیلی ویژن پر دھڑکنے والے چند اوباشوں کو دیکھ کر پاگل ہو گئے، دیوانے ہو گئے کہ عزت ان کی ہے، ہمیں بھی ایسی کھانا چاہیے، ہمیں بھی ایسی پہننا چاہیے، ہمیں بھی ایسی ڈیزائن کرنا چاہیے۔ وہ پھاڑ کے پہنے تو ہم بھی پھاڑ کے پہنے، وہ ننگے گھومے تو ہم بھی ننگے گھومے، تم کہاں چل پڑے؟ تمہیں پتا ہے تم کس کی امانت ہو؟ تم رسول اللہ کی امانت ہو۔ تمہیں دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ چند مجرا کرنے والوں کو دیکھ کر تم پاگل ہو جاؤ،
بلکہ اے نوجوانوں، تمہارا آئیڈیل تو سیف اللہ المسلول خالد بن ولید ہے، تمہارا آئیڈیل تو سلطان صلاح الدین ایوبی ہے، تمہارے آئیڈیل وہ اولیاء کاملین ہیں۔ دیکھو مجھے بتاؤ، آج میں پریکٹیکلی بتاتا ہوں، جن کے ہاں تم عزت ڈھونڈ رہے ہو، ان کا بڑھاپا آنے دو، ان کو تو نوکری سے بھی ہٹا دیا جاتا ہے، ان کی وہ چمک دمک باقی نہیں رہتی، اور تم بھی پھر کسی اور کے فین بن جاتے ہو۔ نیا جوان آ جائے، کوئی نیا ایکٹر آ جائے، نئی ایکٹریس آ جائے، ہم اس کے پیچھے چلیں گے۔ بوڑھوں کو چھوڑ دیا گیا، ارے حسن جہاں ختم ہوا، بھیڑ بھی ختم ہوئی، تم جس کو عزت کر رہے تھے۔ لیکن آؤ میرے مصطفیٰ کے قدموں میں، حضور کے غلاموں کو دیکھو، نبی پاک پر جس نے اپنی زندگی قربان کی، وہ جتنا بوڑھا ہو جائے اتنی عزت بڑھتی ہے، جتنا بوڑھا ہو جائے اتنی عزت بڑھتی ہے۔ یہاں کون ایسا آدمی نہیں ہے جو اپنے دل و جان سے عشق نہ کرتا ہو حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ۔ تاج الشریعہ کو دیکھی ہوئی آنکھیں موجود ہوں گی۔ ارے 70 سال کی عمر کے بعد بھی حسن کا عالم یہ ہے کہ لاکھوں مر مٹنے کو تیار ہے۔ کیا آج ہمارے مشائخ نہیں موجود ہیں؟ مارنا متحرہ میں موجود حضور امین ملت کو جا کر دیکھو، کچھوچا مقدسہ کی شان حضور شیخ الاسلام کو بھی جا کر دیکھو۔ یہ وہ مشائخ ہیں جن کی عمریں 80 سال کو ہو گئی، لیکن خوبصورتی میں کوئی کمی نہیں آئی۔ ایسا نہیں ہے کہ آج ان کو دیکھنے والا زمانہ نہیں ہے، بلکہ ان کی عمریں جتنی بڑھتی جاتی ہے زمانہ اتنا ہی دیوانہ ہوتا جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے عزت یہ گلیمر کی دنیا سے نہیں بنائی تھی، انہوں نے عزت میرے مصطفیٰ کے قدموں سے بنائی۔ عزت میرے آقا کے قدموں میں ہے۔ میں پھر آتا ہوں اپنی بات پر، پھر آتا ہوں۔ آج جو حالات پیدا کیے جا رہے ہیں یہ تمہیں آزمانے کے لیے کہ آؤ تمہارے اندر کتنی وفا باقی ہے، تمہارے اندر احساس ابھی کتنا باقی ہے، یہ دیکھنے کے لیے۔ اور آپ کو ایک مثال کے ذریعے سے بتاؤں، ایک ڈاکٹر کسی کو بے ہوش ہونے کا انجیکشن دے رہا ہے یا سن ہونے کی گولی کھلا رہا ہے۔ جب تم کو اس نے گولی کھلایا، انجیکشن کیا، اب اسے پتہ کیسے چلے کہ تم بے ہوش ہو گئے ہو؟ وہ تمہیں چونٹی کاٹ کے دیکھے گا، سوئی چبا کر دیکھے گا، کینچی لگا کے دیکھے گا۔ ہاں، تمہیں وہ کینچی لگا کر، سوئی لگا کر یا چونٹی کاٹ کر دیکھے گا کہ ہوش ہے یا ختم ہوا۔ اگر تمہارے اندر حرکت باقی ہے تو اسے لگے گا ابھی پورا بے ہوش نہیں ہوا، ابھی پورا بے ہوش نہیں ہوا ہے۔ پورا بے ہوش ہونے کے بعد تو کاٹ پیٹ کریں گے نا، ابھی باقی ہے تو پھر انجیکشن دیں گے، پھر گولیاں کھلائیں گے۔ میرے عزیزوں، پچھلے 10-20 سال سے جو تمہیں نشہ دیا جا رہا تھا، جو تمہیں ایڈکٹ بنایا گیا تھا، آج یہ چیک کیا جا رہا ہے حضور کی گستاخی کر کے کہ یہ ابھی بے ہوش ہوئے کہ نہیں ہوئے۔ یہ کینچی سے کاٹ کر کے جو دیکھتا ہے ڈاکٹر، یہ آج کاٹ کے دیکھا جا رہا ہے۔ اللہ کی شان میں گالیاں دو، قرآن کو کوسو، اسلام کے خلاف بولو، پھر دیکھو اس میں بے ہوش کتنے ہوئے اور کتنے ہوش میں ہیں۔ لیکن ان ظالموں کو یہ پتہ نہیں کہ جب جب تم نشہ دیتے رہو گے، جب جب تم ایڈکٹ بناتے رہو گے میرے مصطفیٰ کے غلاموں کو، ہو سکتا ہے کچھ پر تمہارا ایکسپیریمنٹ کام کر جائے، لیکن میرا مولا میرے حبیب کی امت کو اس طرح بے سہارا کبھی نہیں چھوڑتا، کبھی نہیں چھوڑتا۔ اسی لیے تو کہا ہے کسی نے، ہر دور میں یزیدی فتنے اٹھتے ہیں اور ہر دور میں شبیر جنم لیتے ہیں، ہر دور میں شبیر جنم لیتے ہیں۔ آج کے حالات پر بھی میں اگر آپ سے کہوں، پوری دنیا میں یہ پریکٹیکل چل رہا ہے، اور عربوں پر تو انہوں نے ایسا نشہ ڈال دیا ہے کہ ان میں سے کوئی اٹھنے کو تیار نہیں، اٹھنے کو تیار نہیں۔ ان کے پاس سب کچھ ہے لیکن وہ ایسے نشیڑی ہو چکے ہیں، کس چیز کے؟ دولت کے، مال کے، حسن کے، انٹرنیٹ کے اور یہ نشہ کے، کہ ان کو اب یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ حضور پاک کی ذات کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے، دنیا بھر میں کتنا قتل عام ہو رہا ہے انہیں خبر بھی نہیں ہے۔ وہ اپنے سونے کے ٹوائلٹ بنانے میں مشہور ہیں، مصروف ہیں، وہ گھوڑوں کی خرید و فروخت میں مصروف ہیں۔ انہیں اب یہ پتہ نہیں کہ فلسطین میں کتنے قتل ہو رہے ہیں، عراق میں کتنے جنازے اٹھ رہے ہیں، شام میں کتنے گھر برباد ہو رہے ہیں، انہیں احساس نہیں۔ کیوں؟ ان پر جو نشہ
چھوڑا گیا تھا وہ نشہ تقریباً کام کر گیا ہے، وہ اب بے ہوش سی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن میں اللہ کی بارگاہ میں کروڑا شکر ادا کرتا ہوں میرا ملک ہندوستان ان ظالموں کے نشہ دینے پر ابھی اتنا بے ہوش نہیں ہوا۔ وجہ کیا ہے؟ اگر یہ سب بے ہوش ہو چکے ہوتے ہندوستان کے بچے تو آج کسی بستی سے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ نہیں لگ رہا ہوتا۔ ہمیں یہ اندازہ ہے کہ ہم جس بستی سے بھی گزر رہے ہیں، 8 سال کے بچے سے لے کر 80 سال تک کا بوڑھا ہاتھ اٹھاتا ہے، میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ تمہارا دیا ہوا نشہ بھی کام نہیں کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ بچے گنہگار ہو گئے ہیں، لیکن میرے آقا کا کوئی غدار نہیں ہوا ہے۔ اور جب تک تمہارے اندر یہ حرکت باقی رہے گی میرے آقا کے لیے، حضور کی وفا کے لیے، یاد رکھو کہ یہ تمہارا پھر کچھ نہ کر سکیں گے۔ ہو سکتا ہے کچھ کے قتل ہو جائیں، ہو سکتا ہے کل میں پھانسی پر چڑھ جاؤں، ہو سکتا ہے مجھے کوئی شوٹ کر دے، اس لیے کہ ہر دن ہر لمحہ میرے متعلق جو پلاننگ ہو رہی ہے مجھے پتا ہے، اسے جیل میں اندر ڈال دو یا اس کو آخری عروج تک آخری اس کے انجام تک پہنچا دیا جائے، سب کر سکتے ہیں، لیکن مجھے اس بات کا خوف نہیں۔ جو جینا تھا وہ جی لیا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں سے جو عزت ملی ہے، یہ ظالم کروڑوں دے کر کے بھی وہ عزت خرید نہ سکیں گے۔ آج میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناموس کی وجہ سے یہ جو مجمع ہمیں ملا ہے، یہ محبتیں جو ملی ہے، یہ بہت کچھ ہے جو میری حیثیت سے زیادہ مجھے مولا نے دیا ہے، لیکن اب ڈر اس بات کا نہیں ہے کہ کل کو گردن اڑا دی جائے گی، کل کو میرے ہاتھ پیر مار دیے جائیں گے، کل کو ہمیں پھانسی پر چڑھا دیا جائے گا، اس بات کا خوف نہیں، اس لیے کہ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ اگر ہمارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی ہو جائیں میرے آقا کی محبت میں، تو دنیا میں اسلام کا کچھ نقصان نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہمیں پتا ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے وہاں۔ میرے عزیزوں، یہ جو کچھ بھی حالات آج پیش آ رہے ہیں یہ تمہاری آزمائش ہے، یہ تمہارے احساس کو اور تمہارے ہوش کو چیک کرنے کے حالات ہیں۔ تم اپنے احساس اور تم اپنے ہوش کو صحیح طریقے سے استعمال کرو۔ میری تقریروں کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں نوجوانوں کو ابھار کر کے یہ کہو کہ توڑ پھوڑ کرو، قتل و غارت کرو، نہیں، ہمارا یہ دین سکھایا ہی نہیں۔ میرے عزیزوں، ہمارے بچوں کے اندر جو غیرت موجود ہے وہ کسی کے اندر نہیں ہے، مجھے پتا ہے۔ جو اپنے نبی پاک کے نام پر اپنی گردنیں لٹانے کو تیار ہے وہ کہیں نہیں ہے، لیکن ہم پھر بھی اپنے نوجوانوں کو کھلے عام اس طرح چھوڑنا بھی نہیں چاہتے کہ تم اپنی زندگیاں برباد کر دو یا تم کسی اور کا نقصان کرو، لیکن میری تقریر کا خلاصہ یہ ہوتا ہے کہ تم ایسے بے ہوش نہ ہو جاؤ، ایسے سن نہ ہو جاؤ کہ کوئی کتا کچھ بھی بھونکتا رہے اور تم بستر پر لیٹے رہو۔ ایسا بھی نہیں ہوگا، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ اس کے جواب کے کئی طریقے تمہارے پاس موجود ہیں۔ تم اگر میرے مصطفیٰ کریم کی ذات پر انگلی اٹھاتے ہو اور تم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے بارے میں کہتے ہو، اب اتنی محنت ہمارے بچے کر کے دکھائیں کہ جس گلی سے گزرے محمد محمد کی صدا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں وہ بٹھانے کی کوشش کرے تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو تابندہ کر کے دکھاؤ کہ میں میرے نبی پاک کا سچا غلام ہوں اور ان کے اخلاق اور ان کے کردار اور ان کی سنتوں پر مجھے فخر ہے اور گرو ہے۔ تم اگر ننگے گھومنے پر فخر کرتے ہو، میں آمنہ کے لال کے اخلاق پر عمل کر کے کیوں نہیں فخر کر سکتا؟ کیوں نہیں فخر کر سکتا؟ عزیزان گرامی وقار، آپ کو اندازہ بھی نہیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفا میں جو رعب رکھا گیا ہے، جو رعب رکھا گیا ہے وہ اچھے خاصے سوٹ بوٹ میں بھی رعب نہیں ہے، اچھے خاصے
دنیا داروں کے لباس میں بھی وہ رعب نہیں. میرا مولا نبی پاک کے غلاموں کا رعب ہر ایک کے دل پر ڈالتا ہے. جنگل کے درندے تک میرے آقا کے غلاموں سے خوف کھاتے ہیں, ادب بھی کرتے ہیں. لیکن ہو کیا گیا ہے ہماری قوم کو, جو دور ہوتے چلے گئے, دور ہوتے چلے گئے, اتنے دور ہو گئے کہ تمہیں پہچاننا مشکل ہو گیا. آ جاؤ واپس لوٹ کر کے نبی پاک سے وفا کرو, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرو. دنیا کی رنگینیاں تم نے بہت دیکھ لی, دنیا کی لذتیں تم نے بہت اٹھا لی. تمہیں پتا ہے ایک دن تمہاری آنکھیں بند ہونے والی ہیں, ایک دن تمہاری دل کی دھڑکنیں رک جانے والی ہیں. تمہیں پتا ہے تم اتنے بے یار و مددگار ہوں گے کہ اپنا ہاتھ تک اٹھا نہیں سکو گے. تم جب مرنے کے قریب ہوں گے, ایک بوند پانی تمہارے لیے دریا کے برابر لگتا ہوگا, اور تمہارے قریب سرانے پر کوئی کھڑا ہوگا تو تم اس سے پانی کی خواہش کا اظہار بھی نہیں کر پاؤ. سکرات کے وقت تم دنیا چھوڑ کر جا رہے ہو گے, تمہارے بچے, تمہارا مال, تمہاری اولاد سب دھری کی دھری رہ جائے گی. جس کے لیے تم رات دن محنت کرتے تھے وہ سب یہاں رہ جائے گا. اس دنیا کا حال تم نہیں دیکھتے, یہ تو تمہارے بدن سے کپڑے تک اتار لیتے ہیں, تمہارے جسم سے ساری قیمتی چیزیں اتار لی جاتی ہیں. مہنگی گھڑیاں, مہنگی انگوٹھیاں, مہنگے چشمے, سب کچھ تمہارے اتار لی جاتی ہیں. کیا دیتے ہیں تمہیں؟ کچھ نہیں. عورتیں بھی جانتی ہیں سارا زیور ان کی سانس رکتے ہی اتار دیا جاتا ہے, اور ایسا کہ سلا ہوا کپڑا تک نہیں پہناتے. اور جب لے کر جاتے ہیں قبر میں میں تمہیں یاد دلاتا ہوں میرے عزیزوں, تم بہت مرتبہ قبرستان گئے ہوں گے, اپنے ہاتھوں سے مردے دفنائے ہوں گے. دیکھ کر کیا ہو قبروں پر, چاہے دنیا کا کتنا مالدار آدمی کیوں نہ ہو, جب تم اپنے ہاتھوں سے اسے قبر میں لٹا کر آتے ہو, کیا اسے ایک تکیہ, ایک بوریا, ایک چادر دے آتے ہو؟ ایک بوریا تک نہیں بچھاتے, اس کو ایسی ننگی مٹی پر لٹا کر آ جاتے. تکیہ بھی نہیں دیتے, اوڑھنے کی چادر بھی نہیں دیتے, اس پر مزید اتنی چھوٹی قبر کی کروٹ لینے کی جگہ بھی نہیں چھوڑتے. اس پر بھی مزید یہ کہ تختیاں بند کرنے کے بعد روشنی آنے کے لیے ایک سوراخ بھی نہیں چھوڑتے. کیا آج تک دیکھا آپ نے قبر میں کسی کو کہ ہمارا باپ ہو, ہمارا بھائی ہو, ہمارا بیٹا ہو, کوئی بھی ہو دفن ہو رہا ہو, 100-500 روپے رکھ کے آ جاتے ہیں, 1000-2000 روپے اس کے ساتھ چھوڑ کے آ جاتے ہیں, 1 لاکھ روپے قبر میں رکھ کے آ جاتے ہیں, اس کا کام آئے گا. عام بندہ بھی جانتا ہے کہ اب یہ دولت اس کے کوئی کام نہیں آنے والی ہے. چاہے میں 1,00,000 روپے رکھ کے آؤں, کروڑ روپے رکھ کے آؤں, اب ہمارے جانے کے بعد جو فرشتے ان کے پاس آنے والے وہ رشوت لینے والے نہیں, وہ رشوت والے نہیں ہیں. تم سب کو پتا ہے ہمارا ساتھ یہی حال ہونے والا ہے, سب کے ساتھ, سب کے ساتھ. یہ دنیا چھوڑ کر جاؤ گے, سب دھری کی دھری رہ جائے گی. لیکن تمہیں پتا ہے, میں ایک حدیث بتاتا ہوں, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, قبر میں رکھنے کے بعد اور قبر بند کرنے کے بعد مردے کو سب سے زیادہ خواہش کس بات کی ہوتی ہے جانتے ہیں؟ مردہ یہ چاہتا ہے کہ میرے رشتہ دار تھوڑی دیر میری قبر کے آس پاس بیٹھے رہیں, تاکہ وہ بیٹھے رہیں گے تو میرے دل کو قرار آئے گا, سکون آتا رہے گا. لیکن ہائے افسوس, کوئی رشتہ بیٹھنے کو تیار نہیں ہوتا. کون بیٹھتا ہے قبروں پر, کون بیٹھتا ہے؟ بہت زیادہ اگر کوئی بیٹھ بھی گیا, 1-1.5 گھنٹہ بیٹھے گا, واپس اپنے گھر چلا آئے گا. ہمارے ساتھ بھی یہی ہوگا جب ہمیں چھوڑ کر ہمارے رشتہ دار, عزیز دوست دفن کر کے چلے آتے ہیں. تم حسرت سے ان کو دیکھتے رہ جاؤ گے, وہ الٹے پاؤں چلتے چلے جائیں گے, تمہارے کفن پر مٹی ڈال کر چلے جائیں گے. اب قبر کو اتنا ٹائٹ بند کر کے آئیں گے کہ اٹھ بھی نہیں سکتے. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کے جانے کے, ان کے چپلوں کی آواز تک تم قبر میں سنتے ہوں گے. تمہیں سب پتا ہوگا کہ کتنے لوگ آئے, کتنے لوگ گئے. اتنا اندھیرا کہ ہاتھ بھی نہیں دیکھ سکتے, قبر کی تاریکی. لیکن یہ باتیں میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ توجہ, جب عزیز بھائی چھوڑ کر جاتا ہے, باپ ہو تو وہ بھی دفن کر کے چلا جاتا, ماں ہو تو بھی قبرستان کے حوالے کر دیتی ہے, سگے رشتے ہمیں قبر کے حوالے کر کے چلے آتے, کوئی نہیں بیٹھتا.
اور اس قبر کی تنہائی اور تاریکی میں اگر کوئی اجالا لے کر آتا ہے تو تاجدار مدینہ کی میرے آقا کی ذات ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں تشریف لاتے ہیں، روشنی لے کر آتے ہیں، روشنی لے کر آتے ہیں۔ اسی لیے تو شاعر نے کہا ہے شب گور بھی اسی گل سے ملاقات کی رات۔ ہم جاتے ہیں قبر میں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم روشنی لے کر تشریف لائیں گے اور منکر نکیر سے کہیں گے یہ میرا غلام ہے، آہستہ جگاؤ۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو زندگی میں میرے آقا سے وفا کیا تھا، وفا کیا تھا۔ اب سنو میرے عزیزوں، جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی قبر میں روشنی لے کر آنے والے ہیں تو پھر دنیا میں اس کی جوتیاں اٹھانے پر کیوں مصروف ہو؟ اس کے جے جے کار کرنے میں کیوں مصروف ہو؟ کاش اس نبی کو آج راضی کر لیتے، کل تم قبر میں سکون سے سو رہے ہوتے۔ اور صرف قبر کی بات نہیں، حشر کی بھی بات میں بتاؤں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک صحابی نے پوچھا آقا ہم آپ کو کہاں ڈھونڈیں قیامت؟ میرے آقا فرماتے ہیں میں تمہیں پتہ بتاتا ہوں، مجھے کہاں ڈھونڈو گے؟ جب امت میری بہت پیاس سے بلک رہی ہوگی، حوض کوثر پر میں اپنے ہاتھوں سے پانی پلا رہا ہوں، مجھے وہاں ڈھونڈ لینا، وہاں ڈھونڈ لینا۔ اگر میں وہاں نہیں ملا تو میزان عمل جہاں لوگوں کے اعمال تولے جا رہے ہیں وہاں پر دیکھ لینا میں اپنے امتیوں کے اعمال کو بڑھانے میں مصروف ہوں کہ ان کی بخشش ہو جائے کسی طرح، وہاں ڈھونڈ لینا۔ اب پھر میرے آقا فرماتے ہیں اگر میزان عمل پر بھی نہیں ملا تو پل صراط کے قریب دیکھ لینا میں اپنے امتیوں کو آسانی سے گزار رہا ہوں۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ اے عزیز نوجوانوں، جو رسول پاک تمہاری قبر میں بھی تمہیں تنہا نہ چھوڑے، تمہیں حشر میں بھی تنہا نہ چھوڑے، تمہاری پیاس بجھانے کے لیے آئے، تمہارے اعمال کو بھاری کرنے کے لیے آئے اور میزان عمل پر تمہیں نجات دلانے کے لیے آئے، کیا تمہیں یہ زیب دیتا ہے کہ آج دنیا میں اسی نبی کو چھوڑ کر کسی اور کے اخلاق پر تم جاؤ؟ کیا آج تمہیں یہ زیب دیتا ہے کہ اس نبی پاک کی غلامی کو ٹھکرا کر کسی اور کی غلامی کا کلاتا اپنے گلے میں پہنو؟ ہرگز نہیں میرے عزیزوں۔ اس لیے میں کہتا ہوں سنو اس بریلی کے امام سے جو آج سے 100 سال پہلے نصیحت یہ دے کر کے گیا تھا، اے نوجوانوں جب تمہیں پتا ہے پہنچنا اسی رسول کے پاس ہے تو پھر اس نصیحت پہ کیوں نہیں عمل کرتے؟ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ عزیزان گرامی وقار، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ نے جو عزت پائی وہ کہاں سے پائی؟ کس بنیاد پر عزت پائی؟ بلال حبشی، حبشہ کے رہنے والے، کالے جو حبشہ کے ہوتے ہیں حضرت بلال حبشی، لیکن آج کوئی ان کا نام توہین سے لے گا، ان کی توہین کرے گا تو اسلام سے نکل جائے گا۔ وہ حبشہ کے ہیں، کالے ہیں، لیکن چاند بھی ان پر رش کرتا ہے۔ اور بلال حبشی کو میرے آقا نے خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھایا اور دنیا کو یہ بتایا کہ عزت مصطفیٰ کے قدموں میں، رسول پاک کے قدموں میں ہے۔ حضور سے وفا کرو، تمہیں بلندیاں عروج مل کر رہے گا۔ یہ جو منبر علماء کے لیے سجایا گیا، کیوں؟ یہ نیتا ہے، یہاں پر قوم نیچے بیٹھی ہے اور یہاں پر ان کی طرح عزت نہیں ہوتی جو 100 200 نوٹ لے کر کے بھیڑ جمع کرتے ہیں۔ یہ وہ مجمع نہیں ہے میرے عزیزوں۔ کیا کسی نے آپ کو 100 روپے 200 روپے دے کے بلایا ہے؟ جے جے پکارتے رہو، صبح لال جھنڈا، رات میں ہرا جھنڈا، ہاں در بدر ادھر ادھر اپنے گلے کے پٹے بھی بدلتے رہو۔ کیا ان لوگوں میں سے تم ہو؟ الحمدللہ ہم قادری پٹا ہمیشہ پہنے رہے، ہماری تو نسبت ایک ہے، تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، غوث پاک کی غلامی ہے، نبی پاک تک لے جاتی ہے۔
لیکن میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ یہ وہ مجمع نہیں جو 100-200 کے لیے جمع کیا گیا ہے، یہ وہ مجمع ہے جو خود اپنی قربانی دینے کے لیے آیا ہے۔ ہاں یہاں سب کو پتا ہے، اور ایک بات یہ بھی میں بتاؤں، میرے خطاب سننے کے لیے آنے والے لوگ وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کیسی تقریر سننا ہے۔ جو لوگ سنے ہوں گے یا پہلے حالات معلوم ہوں گے، علماء بھی، ورنہ بہت سارے لوگ قریب کھڑے ہونے سے بھی ڈرتے ہیں کہ اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے کل کیس ہو جائے گا ہمارے اوپر بھی، ہاں فوٹو میں آ جائیں گے، پولیس ہمیں بھی تحقیقات کرے گی کہ مولانا کے پاس کیوں کھڑے تھے۔ اور میں جانتا ہوں یہاں سوچ سمجھ کر کے آتا ہے مجمع، اور منبر پر بیٹھنے والے علماء بھی اچھی طرح سے سوچ لیتے ہیں۔ یہ وہی خالص لوگ ہیں جن کو اپنی موت کا خوف نہیں، بلکہ یہ وہی خالص لوگ ہیں جو چندہ اکٹھا کرنے نہیں بلکہ اپنی گردن میرے آقا پر نچھاور کرنے آئے۔ اب جو بات عرض کر رہا ہوں سنو، یہ عزت انہیں کیوں ملی ہے؟ یہ علماء کی عزت، یا ہمیں جو کرسی ملی، کیا کوئی پارٹی کی وجہ سے، کوئی حکومت کی وجہ سے، کوئی دولت کی وجہ سے، کیا کسی بڑے خاندان کی وجہ سے؟ یہ جو کچھ بھی عزت ملی ہے وہ صرف اتنی ہے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے۔ یہ عزت جو ان علماء کو ملی ہے یا ہمیں ملی ہے، اس کے لیے برجستہ ہمیں یہ کہنا حق بنتا ہے، یا رسول اللہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ ارے ہم نے تو دیکھا ہے ہالینڈ، نیدرلینڈ، یورپ میں موجود پارلیمنٹ میں ڈسکشن چل رہا ہے منسٹرز کے درمیان، کس کو لے کر کے؟ بہت دور ایک ملک میں ویل چیئر پر بیٹھا ہوا ایک عالم، ویل چیئر پر بیٹھا ہوا معذور عالم، اس کو لے کر کے ہالینڈ نیدرلینڈ کے لوگ پریشان ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ طاقت و قوت تخت کو نہیں کہا جاتا، طاقت و قوت عشق مصطفیٰ کو کہا جاتا ہے۔ یہ چاہے معذور آدمی کے اندر آ جائے، کھڑے ہونے کی طاقت اگرچہ نہ ہو، لیکن سینہ اگر عشق مصطفیٰ سے بھرا ہے، وہ یورپ کو بھی ہلاتا ہے اور پوری دنیا کو بھی ہلاتا ہے۔ اور اگر انتقال ہو بھی جائے، ہر ایک کی زبان پر اپنی محبت کے نغمے بٹھا کر جاتا ہے۔ آج 100 سال گزر گئے فاضل بریلوی کو گئے ہوئے، تاجدار اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی کو انتقال کیے ہوئے 100 سال گزر گئے، حاجی وارث علی شاہ کو انتقال کیے 100 سال گزر گئے۔ مجھے بتاؤ اس مجمع میں ان بزرگوں کو دیکھا ہوا کوئی ہے؟ شاید باپ دادوں نے بھی نہیں دیکھا ہوگا، کئی پشتیں گزر گئی، لیکن ذکر ایسا ہوتا ہے جیسے اپنے باپ داداؤں کا بھی نہیں ہوتا۔ ہم اپنے بچوں کا، اپنے ماں باپ کا ذکر اتنا نہیں کرتے جتنا ان بزرگوں کا کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان بزرگوں نے لوگوں کے درمیان اپنی محبت کے سکے نہیں بٹھائے تھے، یہ جب تک تھے صرف میرے مصطفیٰ کے عشق کی بات کرتے تھے، اور مولا نے ان کو انعام یہ دیا کہ بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، اور مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ اسی لیے آج سے اپنی عادت یہ بنا لو، ان کتوں کے بھونکنے کے بعد اگر تم میرے مصطفیٰ کی مدح سرائی میں مصروف ہو گئے تو یاد رکھنا یہ کیڑے کہاں چلے جائیں گے پتہ نہیں چلے گا، لیکن تمہارا نام رہتی دنیا تک روشن ہی رہے گا کہ جب میرے مصطفیٰ کریم کی ذات پر یہ طوفان بدتمیزی لا رہے تھے، اس وقت اگر میدان میں کوئی میرے آقا کی محبت کی بات کر رہا تھا وہ تم تھے، یہ دنیا ہمیشہ یاد رکھے گی۔ اسی لیے ہم نے دیکھا ہے گستاخوں کے نام کس کو یاد ہے؟ 1400 سال سے گستاخیاں ہو رہی ہیں، حضور پاک کی شان میں گالیاں دی جا رہی ہیں، کتنوں کو یاد ہے؟ کون جانتا ہے ان کی گستاخیاں کیا ہیں؟ یہ بھی نہیں پتا۔ ہو سکتا ہے کچھ نام معلوم ہوں گے، ابو لہب، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، وہ کیڑوں کے نام معلوم ہوں گے، لیکن کیا کہتے تھے یہ تو نہیں معلوم۔ حضور کو کیا کہتے تھے سب ختم ہو گیا۔ آج سے 100 سال پہلے بھی کتاب لکھی جا رہی تھی میرے آقا کی توہین پر، کہاں ہے وہ؟ کہاں ہے؟ مسلمانوں میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا یہ سارے گستاخ یاد رہ گئے سب کو؟ سب ہلاکت کے دلدل میں پھنس گئے، دنیا میں بھی ذلیل اور مرتے بھی تو ہیں ذلیل ہو کر۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، 14 صدیاں گزر گئی، میرے آقا کی بارگاہ میں بیٹھ کر کے حسان بن ثابت نے جو کہا تھا
وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں, آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں. اللہ نے ہر عیب سے آپ کو پاک پیدا کیا ہے. یہ جملے 1400 سال پہلے کے ہیں, لیکن ہر عاشق کو آج یاد ہے. پتہ یہ چلا حضور کی گستاخیاں کرنے والے مٹ جاتے ہیں اور نام لینے والے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں. مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آتا تیرے. یا رسول اللہ نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی, چرچا تیرا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. بڑے خاک ہو جائے چل جانے والے. یا رسول اللہ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا. اب بات آ گئی ہے, میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں, ختم اختتام کی طرف لے آتا ہوں. میں زیادہ طویل گفتگو کرنے کا عادی نہیں. اب جو گستاخیاں ہو رہی ہیں ان کو ایک سائڈ رکھو, ان کیڑوں کی موت بہت قریب ہے. اللہ تعالیٰ عبرتناک انجام تک ان کو پہنچائے گا. رہتی دنیا تک مولا انہیں عبرتناک انجام تک پہنچا کر لوگوں کے لیے عبرت کا نمونہ بنائے گا. انشاءاللہ وہ دن دیکھیں گے. ابو جہل, ابو لہب, عتبہ, شیبہ جس طرح کی ذلت و خاری کے شکار ہوتے رہے, یہ ظالم کتے بھی انہیں ذلت و خاری کے شکار ہوتے رہیں گے. اور ان لوگوں کے لیے جو بار بار بیٹھ کر کے کہتے اسلام کا وناش کریں گے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا خاتمہ کر دیں گے, ان کی سچائی بتائیں گے, ان کی حقیقت بتائیں گے. ظالموں, تم اپنے بدن سے کھجلی نہیں مٹا سکتے, اسلام کو مٹانے کی بات کرتے ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیارا دین اتنا مقدس ہے کہ اس کی جڑیں تحت الثری میں ہے, اس کی شاخیں اوج ثریا پر ہیں. تم اس درخت کو ہلانے کی بات کرتے ہو. اسلام تیری نفس نہ ڈوبے گی حشر تک. تیری رگوں میں رواں خون ہے چار یار کا, تیری رگوں میں رواں خون ہے چار یار کا, اس کا پتہ بھی نہیں ہلے گا. تمہیں پتہ نہیں ہے, تاریخ کے جھروکوں میں جھانک کر کے دیکھو, تم نے ابھی ظلم کیا ہی کیا ہے. ہلاکوں نے تو ہماری کھوپڑیوں سے مینار بنا دیے تھے, چنگیز نے تو بغداد کو خون خون کر دیا تھا. کئی ظالم یزید آئے اسلام کو ہلانے کے لیے, وہ 50 سال تک حکومت کر کے اس اسلام کا بال بیکا نہ کر سکے. تم 5 سال کے نشری حکومتوں میں آ کر اگر یہ سوچتے ہو کہ خاتمہ ہوگا, ناممکن ہے, ناممکن ہے. ہمارے ٹکڑے بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ. ہم یہ اعلان کریں گے, قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. بارگاہ مصطفیٰ کا حسن بیان کرنے والے ایک دو نہیں, پوری دنیا میں گستاخوں کو ڈھونڈو گے تو یہ انگلیوں پر ملیں گے, انگلیوں پر. اور ان کا حال یہ ہے کہ ان کو 8 سال کے بچوں سے بھی ڈر لگتا ہے. عیش ختم, نیند ختم, سکون ختم. ہاں, حضور کی شان میں گالیاں دے کر چھپ چھپ کر پھرتے ہو, ڈر ڈر کر کے پھرتے ہو, پھر کہتے ہو یہ مار ڈالیں گے, مار ڈالیں گے. ہم میں سے کون مار ڈالنے کی بات کر رہا ہے؟ حضور کی گستاخی کرنے کے بعد تمہیں پتا ہے دنیا کا چین و سکون ختم ہو گیا, غارت ختم ہو گئی, سب غارت ہو گئی. آخرت کا انجام تو ابھی باقی ہے, آخرت کا باقی ہے. یہاں ان ظالموں کی سچویشن تم خود دیکھ لو. گالیاں دینے والے گوفے میں چھپے رہ گئے اور حضور کی عزت کی بات کرنے والا ہزاروں کے مجمع میں تنہا گھوم رہا. الحمدللہ مجھے اس بات پر فخر ہے, میں جس جگہ جا رہا ہوں پھولوں کی برسات یہ اس لیے نہیں کہ کوئی بڑے باپ کا بیٹا ہے, بلکہ حضور پاک کی نسبت کی وجہ سے ہے. ہم نے دنیا میں جب یہ عزت دیکھی ہے حضور کی بات کرنے والے کی, تو ابھی حشر میں دیکھنا باقی ہے. اعلیٰ حضرت کو ہم سنتے آئے ہیں, عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی, حشر میں دیکھنی ہے عزت رسول اللہ کی. کہاں دیکھنی ہے؟ حشر میں دیکھنی ہے
इज्जत रसूलुल्लाह की इंशाअल्लाह वो दिन बाकी है। अब मैं आपको बताऊं, महफिल की खत्म के करीब हमारा ये अपना शिवा है, हम बयान करेंगे, तुम भोंकते हो, हम बताते हैं हुजूर के आशिक आज भी कैसे जिंदा है। अल्लाह ताला उनका नाम मुर्दा होने नहीं देता। क्या हमारे मजमे में इमाम अहमद रजा जिंदा है कि नहीं है? हमारे मजमे में हाजी वारिस जिंदा है या नहीं? हमारे मजमे में गरीब नवाज गौसे आजम इमाम हुसैन का जिक्र जिंदा है या नहीं? वो इसलिए जिंदा है कि जिंदा रसूल की बात करने वाला कभी मरता नहीं है, उसका जिक्र भी बाकी रहता है। हम देखते हैं तुम गुस्ताखियां करते रह गए, वो गुस्ताखियां तो लोग भूल गए। अगर इस जमाने को कुछ याद रह गया तो क्या याद रहा? बूसीरी का पुकारा हुआ वो कसीदा, मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वत्तक़लैनि वल फरीक़ैनि मिन अरबि व मिन अजबि नबियुल आमिरुल्लाहि फला अहदुन अबर्र फी क़ौलि ला मिनहु वला नअमि फइन्न मिन जूदिका दुन्या व दर्रतहा व मिन उलूमिका इल्मल लौहि वल क़लम या नफ्स ला तक़नति मिन ज़िल्लतिन अज़मत इन्नल कबाइर फिल ग़ुफ़रानि कल्लमनि लअल्ल रहमत रब्बी हिना यक़सिमुहा तअती अला हसबिल इस्यान बिल क़िस्म या रब्बी वजअल रजाई गैर मुनअकिस लदैका वजअल हिसाबी गैर मुनखरिम वल्तुफ़ बिअब्दिका फिद दारैन इन्न लहु सब्रन मता तदउहुल अहवाल यनहज़िम व अदल्लु सहबि सलातिन मिनका दाइमतिन अला नबी बिमुनहज़ व मुनसजिम थुम्मा रिदा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान बिल करम या रब्बी बिल मुस्तफा बल्लिग मकासिदना वाग़फिर लना मा मदा या वासिअल करम। 700 साल पहले पुकारे हुए शरफुद्दीन बूसीरी का कसीदा हम जैसे निकम्मों को याद रह गया। तुम्हारी गुस्ताखियां किसी को याद नहीं रहेगी। आओ मैं तुम्हें हर जुबान पे बताता हूँ। फारसी का आशिक रसूल मुल्ला जामी कहता है, तनम फरसूदा जा पावा से हिजरा या रसूल अल्लाह दिलम पशमुर्दा आवारा से इसिया या रसूल अल्लाह चुबाजुए शफाअत रा कुशाई बर गुनहगारा मकुन महरूम जामीरा दरा या रसूल अल्लाह चुसूए मन गुजर आरी मने मिस्कीन नादारी फिदाए नक्श नाले नकुनम जा या रसूल अल्लाह। ये फारसी में मेरे आका की शान बयान करने वाले आज तक उनकी बातें गुनगुनाई जा रही हैं। और सादी शिराजी क्या कहते हैं, बलगल उला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। हाफिज शिराजी कहते हैं, या साहिबल जमाल या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। और फारसी वालों ने कहा, अरबी वालों ने कहा, पीर मेहर अली कहते हैं, मुख चंद बदर शाशानी है माथे चमके लठ नूरानी है काली सुल्फते अख मस्तानी है मखमूर अखे हिम्मत भरिया वो सूरत नू मैं जान अखा की जान जहां अखा सच अखा रब दी शान अखा उस शान तो शाना समझ लिया सुभान अल्लाह मा अजमलका मा अहसनका मा अकमलका। कितने मेहर अली कितने तेरी सना गुस्ताख अखे कितनी जारिया। जब सारे लोगों ने तारीफ की अब बारी आती है हस्सानुल हिंद इमाम इश्क मोहब्बत की। बरेली की सरजमीन से पुकार कर कहता है वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खाल से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। तेरे आगे यूं है दबे लछे फुसहा अरब के बड़े बड़े कोई जाने मुंह में जुबान नहीं बल्कि जिस्म में जा नहीं। या रसूल अल्लाह भौंकने वाले भागते हैं मगर आपके कदा यूं कहते हैं, सरवर कहूं कि मालिक और मौला कहूं तुझे, बाग़े खलील का गुलज़ैबा कहूं तुझे। अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिश है, ऐ जाने जाम जाने तजल्ला कहूं तुझे। तेरे तो वस्फ ऐब तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। बिछ गई जिसके आगे सभी मशअले, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। हम सबों को मुस्ता दीजिए कि है रज़ा, हम